بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایٹ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. اکثر آپ کو میسیجز آتے ہیں فونز میں آپ کے کہ جی آپ کی لاٹری نکل آئی ہے. کبھی آپ کو فون آئے گا کہ جی آپ کا فلاں گیم شو میں انعام نکل آیا ہے, اتنے پیسے جمع کرا دیں, ہم آپ کو انعام بھیج دیتے ہیں. پھر آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی اسٹیٹ بینک سے آپ کو ایک مبینہ میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے آپ کا کارڈ بلاک کر دیا ہے, تو یہ کارڈ اگر آپ نے کھلوانا ہے تو آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے, کال کیجئے, بلا بلا بلا, بہت سارے. یعنی بیسکلی یہ سب فراڈ ہوتا ہے. آس پاس آپ اگر نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت سے ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو بظاہر تو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ سب کچھ بڑا زبردست چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پہ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں اور ایسا فیل ہوتا ہے بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب کچھ فراڈ تھا. اب اس فراڈ سے, اور خاص کر جو آن لائن یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا جو آپ کے موبائل فون اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے جو فراڈ ہو رہا ہے, اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس میں قوانین کیا ہیں, اگر قوانین ہیں تو پھر اس میں سزائیں کیا ہیں, اور ان سزاؤں پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے یا نہیں, اس تمام تر صورتحال پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. اور بہت ہی میرے ایک زبردست قسم کے دوست ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, زین قریشی صاحب. آج ہم نے ان کو بلایا. زین سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ تو ماشاء اللہ سے دیکھیں نا پورے وکیل ہی بن کر آئے ہوئے ہیں. سر کیونکہ میں وکیل ہوں. باتیں ہم نے بہت کرنی ہے زین, ٹھیک ہے نا, لیکن ذرا تھوڑا سا ہمارا جو ایک فارمیٹ ہے کہ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیسے مطلب یعنی کہ خیال آیا, والد صاحب بھی غالباً جو ہیں وہ آپ کی جوڈیشری میں, ایگزیکٹلی, اور آپ کے انکل جو ہیں وہ بھی لائر سیال کوٹ میں, تو وہ فیملی کا ایک انفلوئنس تھا کہ وہ بچپن سے دیکھا تو سوچا کہ ہاں جی میں نے بھی جو ہے نا وہ اسی فیلڈ میں آنا ہے. سلمان صاحب میں نے جو ایف ایس سی تھی وہ میں نے گورنمنٹ کالج سے کی, اور اس کے بعد میں نے بی بی آنرس کیا آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب آپ کسی بزنس ریلیٹڈ ڈگری میں چلے جاتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ پھر اسی سائٹ پہ اپنا کیریئر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی میرے ساتھ میرے دوست پڑھتے تھے وہ یہ جانتے ہیں کہ میں ان کو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ مجھے شوق لاء کرنے کا ہے. اچھا. اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ میں اس سائٹ پہ آؤں. صحیح. پر اس وقت یہ تھا کہ میرے ایک تو مارکس جو تھے وہ آبویسلی بہت زبردست تھے. میں میٹرک کے اندر بھی بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, ایف ایس سی میں بھی میرے مارکس بہت زبردست تھے, اور پھر میرا بڑا لائر بننے والے مارکس نہیں تو اس سے زیادہ تھے. نہیں سر, میرا یہ تھا کہ میرے پاس آپشنز بہت زیادہ تھے, کیونکہ میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں کی ہوئی تھی, تو میرے پاس آپشنز اور یونیورسٹیز کے, انجینئرنگ یونیورسٹیز کے بھی موجود تھے, اور میرے پاس باقی میں یعنی کہ کیریئرس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں ہوا یہ کہ جب میں نے آبویسلی جب میں نے یہ کر لیا اپنے ایف ایس سی کو میں نے کمپلیٹ کر لیا اور میں بی بی اے میں آ گیا. اس کے بعد جب میں نے بی بی اے کمپلیٹ کیا تو مجھے میرے تمام دوستوں نے کہا کہ اب تو ایم بی اے جسٹ اب آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پروفیشنل ورلڈ میں ہم جا کے جو ہے اپنا جاب کر سکتے ہیں. میرا شروع سے پرسپیکٹو یہ تھا کہ میں نے یہ پروفیشن میں آنا تھا. اچھا. میں شروع سے یہ کرنا چاہتا تھا, میں کبھی ڈیویٹ نہیں تھا. لیکن اس وقت چونکہ میرے پاس جو اچھے اداروں کے آپشنس تھے, میں نے ان انسٹیٹیوٹس کو پہلے پریفرنس دی. پھر میں نے لاء کمپلیٹ کیا. لاء میں یہ تھوڑی بہت تو آپ کو گائیڈنس گھر سے ہوتی ہے. میں اب یہ کہوں کہ جی بالکل مجھے میں اس سائٹ کو اگنور کر جاؤں, ایسا نہیں ہے. اوبویسلی میری فیملی لاء پروفیشن کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. والد صاحب جوڈیشری میں تھے, چچا میرے لائر تھے, اور پھر جب میں اس پروفیشن میں آیا تو میں اپنی چوائس کے تحت آیا. مجھے شوق بھی تھا, اور پھر میں نے اس میں آ کے محنت بھی بہت کی. جو سب سے بڑا ایشو, بہت سارے دوست اکثر کہتے ہیں کہ اس پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سر اس پروفیشن میں اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, اگر آپ محنت کرتے ہیں, آپ کو قانون آتا ہے, کوئی بھی آپ کی اسپیسیفک فیلڈ ہے, اگر آپ بینکنگ کا اچھا کام جانتے ہیں, آپ کو انوائرمنٹل لاس کے بارے میں پتا ہے, سائبر لاس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, آپ کو جب کام آتا ہے تو سر پھر کیسے آپ کے پاس کام نہیں آئے گا. تو یہ میں جب اس فیلڈ میں آیا تو میں ایک تو میری خواہش تھی کہ میں یہ لاء کی طرف آؤں. پھر میں نے آگے جو سائبر کی پرٹیکولر فیلڈ تھی, چونکہ مجھے یہ جب میں آیا تو مجھے یہ چیز کا آئیڈیا تھا, اندازہ تھا کہ سائبر جو ہے وہ فیوچر ہے. تو میں نے اس پرٹیکولر فیلڈ کو نہ صرف پڑھا, میں نے اس پہ لکھا بھی, میں نے اس پہ انٹرویوز بھی دیے, میں نے اس میں یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی.
پھر میں جس لیول پہ جہاں گائیڈنس پرووائڈ کر سکتا تھا اس پرٹیکولر فیلڈ کے اوپر وہ پھر میں نے اپنا نالج شیئر کیا. تو خود مطلب ایک یہ آئیڈیا آیا یا ایک ہوتا ہے نا انسان کوئی آپ کو گائیڈ بھی کر دیتا ہے, جی کوئی آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار یہ ہمیں لگ رہا ہے, کیونکہ جب کہ آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا شاہد اکرام صدیقی چیمبر سے, جی تو اس وقت مطلب یہ ذہن میں آ چکا تھا یا ایک ینگ ایج کے اندر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ جو ایک ڈائریکشن ایک گائیڈنس ہے وہ تو آپ کو بڑوں سے ملتی ہے کہ بھائی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کا فیوچر ہے. سلمان صاحب جو میرے استاد ہیں شاہد اکرام صدیقی صاحب, بیسیکلی وہ ایک بہت بڑا نام ہے بینکنگ لاس کے اندر پاکستان میں. تو میں نے آغاز تو شاہد اکرام صدیقی صاحب کے لا فرم سے کیا, اور وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بہت اچھی بیس اور ایک بہت اچھا سیکھنے کا جو میرا عمل تھا وہ سٹارٹ ہوا. صحیح. لیکن جو آگے سائبر کی جو فیلڈ تھی اس فیلڈ کی طرف آبویسلی جب بھی آپ لائر اسی فیلڈ کی طرف جاتا ہے جس فیلڈ کا اس کو کوئی کام ملتا ہے, کیس آتا ہے اس کے پاس, تو ابتدا میں کچھ اس طرح 1-2 کیسز مجھے کرنے کا موقع ملا. تو مجھے یہ نالج اور یہ میرے پاس یہ جو انفارمیشن ایک میرے پاس ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ اسکوپ جو ہے وہ موجود ہے, لیکن اس فیلڈ میں کام کوئی نہیں کر رہا. سیکنڈلی سب سے بڑا ایشو جو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے میں نے سمجھا کہ اس فیلڈ کو مجھے ضرور آپٹ کرنا چاہیے, وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں جو آج کا ینگسٹر ہے, ہم تمام چیزیں اس کو پڑھا رہے ہیں, ہم اس کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں, ہم اس کو کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں, میتھس بھی پڑھا رہے ہیں, لیکن جس چیز سے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے ہم اس کو وہ نہیں پڑھا رہے. سب سے زیادہ یوزیج کس کے اوپر ہے, اس کا موبائل فون کے اوپر. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی ایک موقع تھا کہ اس طریقے سے ہم سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ایک تو چلیں آپ بینگ اے لائر جو ہے اپنا رول کر رہے ہیں, آپ کلائنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ رول ہے وہ بینگ سوسائٹی آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کہ آج سے کچھ سالوں بعد جب ہم اس دنیا سے جائیں یا ہم لوگ ہمارا کوئی کام یاد کریں تو وہ ایٹ لیسٹ ہمارا کنٹریبیوشن ہی ہوگا نا ٹورڈ سوسائٹی. بالکل. تو وہ کتنا پازیٹیو ہوگا, جتنا اچھا پازیٹیو ہوگا اسی طرح ہمیں لوگ یاد کریں گے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چیز تھی نا, اس میں مجھے یہ جو فیکٹر تھا نا جس میں لوگوں کو اور سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا, یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس فیلڈ کی طرف آنے کے لیے. نہیں یہ انٹرسٹنگ ہے بہت. سائبر کرائم کی جب ہم بات کرتے ہیں زین, تو شاید کہنا آسان ہو کہ جی سائبر کرائم, لیکن اس کو آپ کو لگتا ہے کہ سمجھنا مشکل ہے, اور بہت سے لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو موبائل فون یوز کر رہے ہیں اس میں جیسے واٹس ایپ بھی اگر یوز کر رہے ہیں, آپ نے واٹس ایپ کے اوپر اگر کسی کو ایک وائس نوٹ بھی بھیج دیا, غلطی سے کہہ لیں یا غصے میں آ کے بھیج دیا کہ میں تینوں چھڑاں گا نہیں, تو یہ اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اب جا کے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جب سے اس کے قوانین آئے ہیں. تو سائبر کرائم کو ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ دیکھیے جہاں بھی ٹیکنالوجی کا مس یوز آئے گا, جہاں پہ اب میں اس کو مزید ٹف کر دیتا ہوں ڈیفینیشن کو, جہاں پہ انفارمیشن سسٹم کا مس یوز آئے گا, اب اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں, جہاں پہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بندہ کوئی جرم کمٹ کرے گا تو وہ سائبر کرائم کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. اب سائبر کرائم کو سلمان صاحب سمجھنے کے لیے نا ضروری یہ ہے کہ اس کی جو کیٹیگریز ہیں نا ان کے بارے میں نالج ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے جو اس کا جو پریزنٹ لا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016, جب اس کو پڑھا تو میرے سامنے اس کی 2 کیٹیگریز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایک اس میں آتی ہے سوشل میڈیا کرائم سے ریلیٹڈ جو offenses ہیں, اور ایک اس میں آتی ہے فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ جو offenses ہیں. اب ان دونوں کیٹیگریز کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس لا کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اور اس لا کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو سوشل میڈیا ریلیٹڈ ہمیں جو باتیں سمجھ آتی ہیں اس میں تو سب سے اہم سائبر اسٹاکنگ ہے, offense against dignity of a natural person ہے, ڈیفیمیشن ریلیٹڈ اس میں کچھ offenses پرووائڈ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں offense against modesty of a natural person ہے, جہاں پہ کسی کی نازیبا تصویریں شیئر کر دینا جرم قرار دیا گیا ہے. جی نازیبا ویڈیو. اسی طرح پھر ہم فائنینشیل فراڈس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے الیکٹرانک فراڈ اور الیکٹرانک فارجری جو ہے وہ مین اس کے سیکشنز ہیں, جو آپ نے جیسے شروع میں آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ کالز آ جاتی ہیں, کچھ میسیجز آ جاتے ہیں. بالکل بیسک چیز یہ ہے کہ جو لوگوں کو بتانے کی ہے سائبر کرائم کے حوالے سے, کہ سائبر کرائم جو ہے جہاں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال آئے گا اس کی ہیلپ سے کیا جانے والا جو جرم ہوگا وہ سائبر کرائم ہوگا. تو اس میں جو قوانین ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن ایکٹ 2002, اس کے بعد پھر پریونشن اس کی آئی 2016 میں, آپ کو لگتا ہے قوانین جو ہیں, کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جو لیجسلیٹرز ہیں وہ قوانین بنائیں,
تو وہ لیجسلیٹرز جواب دیتے ہیں کہ بھائی قوانین ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے قوانین کی. ایسا ہی ہے اس میں بھی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے نا سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پرٹیکولر لا کی اویئرنیس پہلے اس کی کریں. دیکھیں سائبر کے بارے میں اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نام کی اگر کوئی شخص فیک سم نکلوا لے, یہ سائبر کرائم ہے. ان آتھورائزڈ ایشوز آف سم کارڈ, اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نام کا اگر کوئی شخص فیک اکاؤنٹ تیار کر لے, اٹس اے سائبر کرائم. ان آتھورائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن, اس کو آن لائن ڈیفیمیشن کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی شخص اس کو جو ہے فیک نیوز لگا کے ڈیفیم کر رہا ہے, اس کا بھی ایک جو پرٹیکولر سیکشن ہے وہ موجود ہے. تو پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کی, پہلے تو لوگوں نے خود اویئرنیس ان کے پاس ہوگی تو وہ اپلیکیشن لے کے کسی فورم پہ جائیں گے. بالکل. جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر لا کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ تو یہ کس کا کام ہے اویئرنیس؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں, ایک تو جو لارجر اسکیل پہ بات کی جائے تو اس میں تو آبویسلی گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائے, اس انفارمیشن کو تھرو الیکٹرانک میڈیا, تھرو سوشل میڈیا تک کہ لوگوں تک اویئرنیس ہے. لیکن ایک بہت بڑا میجر رول ہے جس کو ہم اکثر ہم نہیں سوچتے یا جس کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے, وہ ہے ہمارے اسکولس, ہمارے کالجز, ہماری یونیورسٹیز. جو بچہ بھی اسکول میں جاتا ہے وہاں پر اگر 30 منٹ کے لیے جو لیکچر دینے والا جو بھی شخص انسٹرکٹر آ رہا ہے کلاس کے اندر, جو ٹیچر آ رہا ہے, اگر وہ 30 منٹس یا 20 منٹس صرف یہ بتا دے کہ یہ جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا اگر آپ نے مس یوز کیا تو کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے کسی کو وائس نوٹ تھریٹننگ بھجوا دیا, آپ نے کسی کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی فیک نیوز لگا دی, آپ نے کسی کے خلاف کوئی ایسی ویڈیو جو تھی وہ اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دی, پھر آپ نے اگر کسی کے نام کا فیک اکاؤنٹ تیار کر لیا, تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یا ایون کوئی ویڈیو آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کو آگے بھی فارورڈ کر دیا. اب بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, میں نے چونکہ بینگ اے لائر میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے جس میں لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو تو گروپ میں آئی, واٹس ایپ گروپ میں آئی اور ہم نے تو اس کو جسٹ ایک اپنے کسی دوست کو فارورڈ کر دیا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ ٹرانسمٹ کریں گے تو اس لا میں تو ورڈ 3 استعمال ہوئے ہیں, پبلک ایگزیبٹ, ٹرانسمٹ اور ڈسپلے. جب آپ نے ٹرانسمٹ کر دیا تو آپ نے تو اس جرم میں اپنا رول پلے کر دیا, آپ نے بھی اس کو وائرل کرنے میں رول پلے کیا, ایگزیکٹلی کردار ادا کر دیا. لیکن دیکھیں اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چلیں لا کا بھی پتہ ہونا چاہیے, لیکن خود بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بطور انسان دیکھنی چاہیے کہ کیا ایسی چیز کسی کے بارے میں ہم کسی کو بھیجتے ہوئے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. کچھ چیزوں کی سلیکشن تو ہم خود کر سکتے ہیں, ہم تو کر سکتے ہیں جی, لیکن جو بچے جو بھی آپ نے کہا ان کو تو نہیں پتا ہوتا, وہ تو نہیں کر رہے. اگر آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو, ہم سبھی مطلب یعنی کہ میرے بھی بچے ہیں, تو وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ فون یوز کر رہے ہیں, آپ کا گھر پہ آپ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا بابا ہم نے گیم کھیلنا ہے, یہ کرنا ہے. اب وہ اس دوران میں کوئی ایسی چیز کر دیں, مثال کے طور پہ کہ میری بیٹی ہے وہ اپنی نانی کو کوئی میسج کرتی ہے, ٹھیک ہے, میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا گھر میں ہم جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں مطلب ظاہر کیجولی, اس کی آپ ویڈیوز نہ بنایا کریں, کل کو وہ کسی کو بھیج دے خدا نہ خواستہ, تو کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. بچوں کو تو نہیں اندازہ, اگر ان سے کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو پھر ذمہ دار تو ہم ہی ہو گئے نا, یعنی کہ پھر پیرنٹس ہی ہوئے. سر میرا خیال اس میں ایک یہ ہے کہ سلمان بھائی کہ سب سے پہلے ہمیں چھوٹے بچوں کو ہمیں ایک ایج رکھنی چاہیے. ہم اس ایج سے نیچے کسی کو اسمارٹ فون نہ دیں. ہمیں یہ ایج 15 ایئرز ہے, 14 ایئرز ہے, 13 ایئرز ہے, یہ آبویسلی یہ ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک ایسا رول سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم باہر تو بعد میں جا کے لوگوں سے اختلاف پیدا کریں, پہلے ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی ایج ایسا گروپ ایک اسپیسیفائڈ کر دیں کہ اس 13 ایئر سے اوپر جو بھی بچہ ہے وہ یا نیچے جو بھی بچہ ہے وہ فون نہیں استعمال کر سکتا. آج کل 1 سال کے بچے جو ہیں وہ فون استعمال کر رہے ہیں, پھر اسی پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. ماں باپ کا ہی قصور ہے, ہمارا ہی قصور ہے, ہم دے دیتے ہیں لو جی چپ ہو جائے گا, خاموش ہو جائے گا, وہ تب سے اس کو عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے بچپن سے. دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ کوئی بچہ رونا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو کارٹون لگا دیتے ہیں. کوئی اور مسئلہ بچے کو اگر کوئی فرض کریں چوٹ لگ گئی ہے, ایون دین بھی اس کو اس سے چپ کرایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہم کر رہے کہ ہم بچے کو اپنا جو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے تھرو جو ہے آپ نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے آپ نے کمفرٹ زون میں جانا ہے, آپ نے اس کے تھرو جو ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس کے تھرو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کب آپ نے جو رونے سے چپ کرنا ہے, کب آپ نے جو ہے, کیونکہ دیکھیں ہم تو وہ بچے ہیں جو جھنجھنے سے اور ریٹلنگ جو ہوتے تھے ٹوائز ہوتے ہیں ان سے خوش ہو جاتے کرتے, بالکل ایسے. بلکہ ہمارے بھی مطلب یعنی کہ جو ایک بات کی ایک جنریشن ہے وہ بھی, لیکن اب جو جنریشن ہے وہ تو سیدھا جی فون پکڑا دو, سارا مسئلے کا حل فون ہے.
بالکل ایسا. دیکھیں اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا رول تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اب ایک بچہ ہے, اس کے والدین نے اس کو فون دیا ہوا اور وہ باہر جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی کو ڈیفیم کر رہا ہے یا کسی کو ایڈٹ کر کے اس کی تصویریں بھیج رہا ہے, اس کو تو اس بات کا نالج بھی نہیں کہ سائبر لاز کیا ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ گھر میں بھی ایک ذمہ داری آتی ہے. پھر اس کے علاوہ اسکول کی ذمہ داری بڑی اہم ہے, کیونکہ سلمان صاحب اگر چھوٹے بچے کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں سب سے زیادہ ٹائم وہ کہاں اسپینڈ کرتا ہے, اپنے اسکول کے اندر. بالکل. اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بچہ کالج کی طرف جا رہا ہے آپ اس کو اتنا اس حوالے سے بتا کر اس طرف کالج کی طرف بھیجیں, اتنا اس کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جب وہ کالج والی ایج میں آیا ہو تو وہ 10-15 اور لوگوں کو تو ایٹ لیسٹ گائیڈ کر سکے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سارا جو بچہ ہے وہ عام طور پہ کالج اور یونیورسٹی میں جا کے اگر دیکھا جائے تو اس ایج میں زیادہ سائبر کرائم کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے. تو یہ چیز اویئرنیس تو ہمیں اسکول سے اسٹارٹ کرنی پڑے گی, ادروائز جو ہے. اور یہ تو ہو گئی اویئرنیس. اچھا جی چلیں جی, جن کو نہیں پتا, لیکن وہ بدبخت وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کے, جن کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ مطلب یعنی کہ ملیشیس انٹینشنز ہیں, اور وہ سادہ لوگوں کو, ہمارے یہاں جیسے گاؤں گوٹھوں میں لوگ رہتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی جو ہمارے جو یعنی ڈومیسٹک جسے کہتے ہیں کہ ہم اسسٹنس کے لیے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بیوقوف بنانا کتنا آسان ہوتا ہے. اکثر وہ ہوں گے کہیں گے کہ سر مبارک ہو سر, میرے نا 30,000 روپے کا انعام نکل آیا ہے, اور پھر وہ وہاں سے فون بھی آ رہا ہے. ایک دفعہ مجھے بھی ایک فون آیا, لٹرلی مجھے ایک فون آیا اور مجھے وہ کہتا ہے کہ سر جی آپ کا نا انعام نکلا ہے, کوئی پتہ نہیں گاڑی نکلی ہے سم تھنگ کچھ. تو میں نے کہا جی میں کیا کروں, بہت شکریہ آپ کا, مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے, کیا کروں. مجھے سمجھ آ گیا یہ کیا گیم چل رہا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, میں نے آپ کو نا ایک وہ بھیجنا ہے, ایک پن بھیجوں گا, آپ اپنا فون آف کریں پھر آن کریں, وہ آپ جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک میسیج بھیجوں گا, آپ نے اس میں وہ پن ڈالنی ہے, تو پھر آپ کو جو ہے نا ایک اور میسیج آئے گا, وہ آپ نے مجھے بتانا ہے وہ کیا ہے. اچھا میں اس کے ساتھ نا, میں کہیں فارغ بیٹھا ہوا تھا, میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا, کچھ نہیں کرتا رہا, میں کھیلتا رہا. میں نے کہا اچھا یوں, اچھا یہ ہو نہیں رہا مجھ سے, کر کچھ نہیں رہا میں, لیکن میں نے کہا یہ ہو نہیں رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اس کے میں نے کوئی 20-25 منٹ ضائع کر دیا. وہ آخر میں کہتا ہے کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا تو آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. فون بند آگے سے. لیکن بے وقوف بنا دیتے ہیں سادہ جو لوگ ہمارے ہیں ان کو. تو اور یہ میرے خیال ہے کوئی خاص ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو کہ اس سے متاثر ہوتا ہے, کرنے والے بھی بہت خاص لوگ ہیں. سلمان صاحب 2 ایموشنز ہیں جن کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے لالچ. اب ہوتا کیا کہ جو اگر میں آپ کی دونوں باتیں جو بھی آپ نے بتایا اس میں 2 چیزیں بڑی کامن ہیں. ایک جگہ تو وہ آپ کو لالچ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک جگہ خوف ہے. خوف کیا ہے کہ کسی کو کال آ گئی کہ جی ہم فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کا بیٹا جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا ہے. بالکل, یہ آج کل بڑا چل رہا ہے ٹرینڈ. اور پیچھے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہوگی. وہ شخص بھاگا جائے گا, ایون کہ بیٹے کو بھی فون نہیں کرے گا, یہی پوچھ لے کہ ہو سکتا ہے بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کام پہ گیا ہو. بالکل. اور وہ فوری پیسے ٹرانسفر کر دیں. اور وہ اکثر پولیس والے بن کے فون کرتے ہیں, جی ہم فلاں تھانے سے بات کر رہے ہیں, فلاں جگہ سے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کال یہ آتی ہے کہ ہم آپ کے رشتہ دار بات کریں تو آپ نے ہمیں پہچانا ہے. اچھا وہ جو ہی کسی ملک کا نام لیتے ہیں, اسپیسیفک ملک کا, وہ اب کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس ملک میں رہ رہا ہوتا ہے, تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں بات کریں, تو وہ نام اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد ساری سٹوری اس کے ساتھ سٹارٹ کر کے فراڈ کمٹ کر دیتے ہیں. تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ہی بینک کے مینیجر کے طور پہ کال کر دی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کے برانچ سے بات کریں, آپ کا اکاؤنٹ آج بند ہو جائے گا, ہمیں ویریفیکیشن کے لیے یہ آپ سے معلومات چاہیے. اب دیکھیں کتنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ ایون کہ اپنے برانچ مینیجر کو بھی کال نہیں کرتے, یا پھر یہ بھی نہیں اس سے پوچھنا چاہتے کہ بھیا آپ اگر برانچ مینیجر بات کرے تو آپ کا نام کیا ہے, چیزیں بھی ویریفائی نہیں کرتی. پھر فرض کریں کسی کو کسی ادارے کی طرف سے کال آ گئی ہے کہ ہمیں آپ کی انفارمیشن درکار ہے, تو پہلی چیز تو یہ پوچھی جائے کہ اگر کوئی انفارمیشن درکار ہے تو آپ نوٹس دے کے بلا لیں. جس بھی ادارے کی طرف سے آپ کو بلایا جا رہا ہے آپ کو نوٹس دے کے بلا لیا جائے. اب یہ بنیادی طور پہ ایک سیلف اویئرنیس کا ٹاپک ہے کہ سائبر کرائم وہاں پہ پایا جا رہا ہے زیادہ جہاں پہ سیلف اویئرنیس کم ہے. سیلف اویئرنیس ہوگی تو کیا آپ کسی کو اپنا ڈیٹا دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیا آپ کسی کی دھمکی میں ڈر کے پیسے اس کو بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے.
ایک دیکھیں ایک کرائم وہ ہے جیسے کسی کا جیلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کر کے اس کے نام کی سم نکلوا لی گئی, یہ اور چیز ہے. اس میں اس شخص کے ساتھ کرائم کمٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ اس کو نالج ہی بالکل نہیں ہو سکا, اس کے ساتھ بات بھی کسی نے نہیں کی, اس کو ٹریپ بھی کسی نے نہیں کیا, اور پورے گینگ بھی انوالو ہے. یس, اور جہاں پہ آپ کو کوئی ٹریپ کرنے آ رہا ہے. پھر ایک اور اس کی بھی قسم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کی لاٹری نکل آئی ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ نے کسی لاٹری میں اپلائی کیا تھا. پہلا کویسچن یہ پوچھیں, یار میں نے کہیں اپلائی بھی کیا, میں نے کسی جگہ جا کے کوئی اپلائی کیا ہو, میں کہیں پہ خود گیا ہوں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, نہ میں نے آن لائن اپلائی کیا نہ میں نے ویسے کیا, تو یہ لاٹری کیسے کہہ رہا ہے؟ یا آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے فال ہی نہیں کرتے اور آپ پھر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یار میرا جو ہے نا وہ نام نکل آیا. پھر یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ تو بات آ گئی کال کی, اس میں کیونکہ ایک ان آتھرائز جو سم کارڈز ہوتے ہیں ان کو انلیگل سم کارڈز کو استعمال کیا جاتا ہے. کسی اور کے نام کا سم کارڈ ہے, کسی اور شخص نے حاصل کر لیا, وہ کال کر رہا ہے, اس کی آئیڈینٹی تو چھپ گئی. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس اویئرنیس ہوگی, جب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا. دیکھیں آج کل ہمارے موبائل فون میں ہمیں ایک میسیجز ملتے ہیں کہ آپ کا بینک آپ کو میسیج یہ بھیجتا ہے کہ بھائی ہم نہ آپ کو کبھی کال کرتے ہیں, بالکل, نہ ہم نے کبھی آپ کا یہ کوڈ کسی سے پوچھنا ہے, نہ ہمارا کوئی ریپرزینٹیٹیو آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کے پاسورڈ. ایون اب ان میسیجز کے آنے کے باوجود ہم ان انفارمیشنس کو نہیں پڑھتے, ہمارے پاس یہ انفارمیشن بنیادی طور پہ موجود نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر ہمارے ساتھ, ہمیں ایسی جو کال کرنے والے جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے ٹریپ کرنا ہے. میری وائف کا اکاؤنٹ انسٹا پہ اسی طرح سے ہیک ہوا. ان کو ایک میسیج آیا کہ جی, اور وہ لکھا ہوا ایسے تھا کہ جیسے انسٹاگرام کی طرف سے آیا. وہ جب مجھے بعد میں دکھایا انہوں نے کہا جی آپ کا اکاؤنٹ ایسے ایسے جو ہے نا وہ مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, آپ کو میں ایک وہ بھیج رہا ہوں, آپ نے وہ مجھے پن بتانی ہے. بس پن بتائی ہے, اکاؤنٹ ہیک. اور اس وہ جو بندہ تھا وہ بعد میں واٹس ایپ کال بھی کر رہا ہے وہ, اور وہ بیٹھا ہوا ہے ٹرکی میں کہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ اتنے ڈالرز دے دیں. تو میں نے اس کو کہا بھائی ہم غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم تو یہ $500-1000 تو نہیں دے سکتے. ہاں میں تمہیں بتاؤ کوئی $40-50 جو ہے نا وہ کرتا ہوں. وہ آخر میں اس نے $100 پہ مطلب وہ کر لیا تھا. میں نے کہا بھاگ یہاں سے, ہم نیا اکاؤنٹ بنا لیں گے جاتے ایسی کی تیسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلطی تو اپنی ہی ہے نا, کہ اس طرح کا میسج آیا اور آپ نے ادھر آپ نے وہ پن بتایا اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ ہیک ہو گیا پھر اکاؤنٹ. بالکل ایسا. اب اس میں بس ایک چیز جو لوگوں کے حوالے سے جو ایک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے اگر آپ سوشل میڈیا کرائم سے بچنا چاہتے ہیں یا فائنینشیل کرائم سے بچنا چاہتے ہیں, پہلی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ آپشن اویلیبل ہے کہ آپ اپنے تمام ڈیٹا کو, اپنی تمام پرائیویسی کو پبلک کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی اپلیکیشن موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ سیکیورٹی فیچر موجود نہ ہو جہاں پہ آپ اپنے آپ کو لمٹ کر سکتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف یور فرینڈس. لیکن زین ایک مسئلہ ہے نا یہاں, مثال کے طور پہ کہ جو آپ کے کلوز فرض کریں کہ دوست ہوں یا ریلیٹیوز ہوں, تو ان کو تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ تو آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے پتہ ہونا. یہی بینک میں جو ایک چیزیں جو سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں یہی ہوتی ہے نا, کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آ گیا. والدہ محترمہ کا ایک نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی فرسٹ نیم, وہ بھی اگر پتہ لگ گیا تو ساری چیزیں تو آ گئی آپ کے پاس. اور جو باقی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ہم خود بتا دیتے ہیں, جیسے میں کہاں کھانا کھا رہا ہوں, میں 12 بجے سالگرہ منا رہا ہوں, چیک ان مار کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو رہ جاتی ہیں کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے وہ لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں. پتہ چلا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی چیک ان کر چکا ہے اور سارا پیسہ چیک آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ یہ تو دیکھیں نا, ہم دیکھیں ہم پرائیویسی کی بات کرتے ہیں نا. سلمان صاحب ابھی اگر اس جگہ پہ ایک شخص باہر سے آ جائے اور وہ یہاں آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہ سلمان صاحب میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, آپ کبھی دوستی نہیں کریں گے انلیس آپ اس کو جانتے نہ ہو. سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آئی ان نون اور آپ نے ایڈ کر لی. اب وہ 5 سال 10 سال سے آپ کے ساتھ ایڈ ہے, آپ نے کبھی اس سے یہ بھی نہیں پوچھا بھائی تم ہو کون, ایگزیکٹلی میں اور آپ کب ملے, اسٹاک بھی کر رہا ہے آپ کو, آپ کے تمام جو آپ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں, ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, وہ بھی لائک کر رہا ہے, لیکن آپ نے آج تک اس سے پوچھا ہی نہیں. اچھا پھر آپ اور ہم جب بھی ایسے کبھی معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہ بھی ایک فیکٹر دیکھا کہ جو لوگ اسٹرینجرز کو ایڈ کر لیتے ہیں وہ بعد میں ان کے ساتھ دوستیاں اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ ایون وہ آپس میں تصویریں بھی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے سائبر کرائم کے, زیادہ تر وہ کیسز جس میں نازیبا تصویروں کے اور ویڈیوز کے معاملات آتے ہیں, اس میں یوزلی جو سائبر کرمنلز ہوتے ہیں یہ ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں. اچھا ان یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ اگر کسی خاتون کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ بلیک میلنگ کرنے کے بعد جو بھی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلق بناتے ہی صرف بلیک میلنگ کے لیے ہیں, ان کا پرپز ہی پیسے کمانا ہوتا ہے. صحیح.
تو جب ان کے پاس کوئی ڈیٹا آ جاتا ہے, کوئی انفارمیشن آ جاتی ہے, تو جب وہ بلیک میلنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور اگر وہ خاتون ان کے خلاف FIR کروا دیتی ہے اور وہ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے ایسے کیسز کے اندر, جو میں نے بینگ اے لائر دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں سوسائٹی کا اتنا پریشر آ جاتا ہے, لوگوں کا اتنا پریشر آ جاتا ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو, ان وکٹمز کو صلح کرنے پہ, کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. پھر جب یہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر یہی لوگ جو جیلوں میں گئے ہوتے ہیں یہ واپس آ کے وہی اپنا رویہ جو ہے ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر سبسیکوینٹ پنشمنٹ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سزا ڈبل ہو جائے, تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے. دیکھیں لا میں تو کنسیپٹ موجود ہے. بات سمپل یہ ہے کہ میں ہر ایک جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ایک بات ضرور یہ کہتا ہوں, میں ہر ایک سائبر جو جاننا چاہتا ہے سائبر کرائم کو, میں اس کو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ونس آپ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر اپنے اس ایلیگیشن کو یا اس کیس کو آپ عدالتوں میں ثابت کریں, اس ملزم کو سزا کروائیں, کیونکہ آپ پھر سوسائٹی کو بچائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس شخص سے بچ جائیں, تو پہلے آپ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اگر آپ کمپرومائز کر جائیں گے, آپ کو بھی بلیک میل کرنے کا ایک خطرہ موجود ہے, اور لوگوں کو بھی وہ بلیک میل کر سکتا ہے. تو یہ جو شخص جس نے ایسا کیا ہو, ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتا ہو کہ جب میں نے پہلی دفعہ کیا تھا تو ایٹ لیسٹ میں نے کچھ عرصہ یا کچھ سال میں نے جیلوں میں گزارے ہیں. اچھا, یہ تو ایک چیز ہوگی نا کہ جی آپ تطہیر کا عمل کر رہے ہیں. آپ کی جو بھی فیس بک کی اگر ہم بات کریں, وہاں تو چلیں فرینڈ لسٹ ہوتی ہیں نا, کہ آپ نے لوگوں کو کن کو رکھنا ہے کن کو نہیں رکھنا, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ جی آج ہم بہت سے لوگوں کو ہم نے انفرینڈ کر دیا کیونکہ وہ کچھ ہمارا کوئی رسپانس ہی نہیں دیتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا ذہن کے بینچ مارک جو ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی سیلیبریٹی ہے تو اس کے اگر اتنے ہزاروں لاکھوں یا ملینز میں فالوورز ہیں وہاں پہ, انسٹا پہ مثال ہے, تو ظاہر ہے اس کی پھر ویلیو اور ورتھ ہے. تو وہاں تو یہ لحاظ انہوں نے نہیں کرنا یا خیال نہیں کرنا, انہوں نے کہنا کہ پھر ٹھیک ہے اوپن ہے, بھائی جس نے آنا ہے لائک کرو. جو اس نے, لوگ تو اپنے کامنٹ پڑھتے بھی نہیں ہے جا کے, کہ انہوں نے پتہ ہے کہ وہاں پہ تو سارے ٹھرکیوں نے آ کے کامنٹ ہی کرنا ہے. دفعہ کرو, بھاڑ میں ڈالو, بس ہمارا نمبر آنا چاہیے کہ جی 1.2 ملین فالوورز ہیں, آ گئے. تو وہی چیز جو ہے وہ پھر مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار اس کی تو ریچ اتنی ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ ہم اپنی مارکیٹنگ کراتے ہیں. اچھا سلمان صاحب, اس میں میرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی سوشل میڈیا پہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, دیکھیں یہ تو اس کا جو فیم ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس فیم کو مس یوز کرنا چاہے, اگر کوئی شخص اس کو ڈیفیم کرنا چاہے, تو یہاں پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے. جو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملینز میں فالوورشپ ہے, تو میں آ کے اس اکاؤنٹ کو یا اس کا سملر اس نام کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے میں لوگوں کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر لوں اور میں وہاں سے پھر فیک نیوز جو ہے وہ اسپریڈ کروں. تو دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ملینز فالوورز ہوں یا ہزاروں میں ہوں, اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو سائبر اسپیس کے اندر ہراسمنٹ, ڈیفیمیشن, بلیک میلنگ, سائبر اسٹاکنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ تو لا کے تحت وہ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن میں اس میں بھی ایک ہمارے دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بھی چونکہ ایک بڑی پاپولر جو ہیں شخصیت ہیں, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ان کا اصل اکاؤنٹ ہے وہاں پہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ کم ہیں, اور جو فیک اکاؤنٹس ان کے نام سے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ زیادہ ہیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, تو ان کے جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے. دیکھیں اب یہ ہے کہ کئی لوگوں کے ہیں ایسے, جی ایسے ہی ہے, اور کوئی نہ کوئی اچانک کوئی نیا نام سامنے آتا ہے نا, تو اس کے نام کے اگر نہ بھی بنا ہوا, ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بنا, تو اچانک ایک دم اکاؤنٹ بنے گا اور وہ لوگ اندھا دھن فالو کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کیس کیا جا سکتا ہے ویسے. جی فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے میں نے, کیونکہ میں نے بہت سارے جب میں ٹی وی شوز میں جاتا ہوں تو مجھ سے اکثر پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ, کیونکہ بہت سارے جو وکٹمز ہوتے ہیں آبویسلی ان کا بھی سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو دیکھیں سائبر کرائم میں اور عام کرائم میں فرق کیا ہے. میں اب آپ کو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں گا. سر جو عام کرائم ہے اس میں ایک کرائم سین ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ اگر فرض کریں کہ چوری ہو جاتی ہے تو وہاں سے آپ ایٹ لیسٹ پولیس آئے گی, وہ آ کے جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرے گی, فورینزکس کے لیے چلے جائیں گے. اب جو سائبر کرائم ہے اس کا کوئی کرائم سین نہیں ہے, جو سائبر ہے نا, سائبر اسپیس ہے. اب اس میں جو ایک امپورٹنٹ ایویڈنس ہے دیٹ از دی آئی پی ایڈریس. اب جتنا بھی جو بھی سائبر کرمنل کرائم کمٹ کر رہا ہوتا ہے وہ فیک اکاؤنٹ کے تھرو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا جو بنیادی جو اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہے وہ فیک آئیڈینٹی کے تھرو چھپانا ہے, یا فیک ای میل, فیک ای میل پہ اکاؤنٹ بنتا ہے نا. بالکل ایسا. اب وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ لوکیٹ ہوگا تھرو آئی پی ایڈریس.
اب وہ جو آئی پی ایڈریس ہے وہ آبویسلی جو کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری فورن کمپنیز ہیں, ان کے تھرو آئیں گا. وہ کمپنیز بھیجیں گی تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اکاؤنٹ جو تھا یہ کس شخص نے پاکستان میں آپریٹ کیا. اس میں بھی کم وقت وہ پراکسیز یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت سے. تو اب جو فیک اکاؤنٹ ہے, اسی لیے جو سیکشن 16 ہے ان آتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن, اس کی جو سزا ہے وہ 3 سال ہے. سیکشن 16 آف دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ صحیح 2016. اب بنیادی طور پہ جو پہلا نالج لوگوں کے پاس ہی ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کی فیک اکاؤنٹ تیار ہو جائے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے لا کیا ہے. دوسری بات, اب یہ ان آتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن میرے خیال کے مطابق ایک مشکل جملہ ہے, ایک مشکل ورڈ ہے سمجھنے والوں کے لیے. obviously میری چونکہ میں تو لا میں کیونکہ پریکٹس کر رہا ہوں تو میرے لیے تو انڈرسٹینڈنگ آسان ہوگی. میرا خیال ہے لا کے اندر بھی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اچھا, تاکہ جو ایک عام سمجھنے والا شخص ہے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکے. جیسے اوفینس اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن, اس کا زیادہ بہتر ہے کہ اس کو آن لائن ڈیفیمیشن کر دیا جائے. ان آتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ فیک اکاؤنٹ کا کوئی ایسا ورڈ استعمال کر دیجیے تاکہ جو شخص لا پڑھے اس کو یہ پتا چل جائے میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, میں ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ کرائم ہو گیا. وہ آئے تو اس کو یہ پتا چلے کہ یہ بیسیکلی یہ میرے سے ریلیٹڈ ہے, اس پرٹیکولر سیکشن کے تحت میں سائبر کرائم کے تحت ہی میرا کیس چلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں لا کو بھی آسان لینگویج میں ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سر اویئرنیس, اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ہوگا کہ جورسڈکشن کس کے پاس ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل میں ہی آپ سائبر کرائم سے متعلقہ کمپلینٹ لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ ایکسیس ہر جگہ ہوتی ہے, ہر کسی کی ہے. دیکھیں جیسے لاہور میں سائبر کرائم سرکل موجود ہے, گجرانوالہ میں موجود ہے, اسی طرح جہاں پہ بھی آپ کا جو متعلقہ جو آپ کو سائبر کرائم اسٹیشن, سائبر کرائم کا جو آپ کا سرکل آپ کو ملتا ہے وہاں پہ آپ اپنی کمپلینٹ فائل کریں. بہت سارے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بھی لوگ اکثر جو میں نے غلطی لوگوں میں یہ دیکھی کہ جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ اس کو سیو نہیں کرتے. کہ آپ کو کوئی تھریٹننگ میسج آیا, آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. اب آپ کمپلینٹ فائل کرنے لگے, اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ایویڈنس تو ہو. بالکل. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ فائنینشیل فراڈ ہوا, آپ کے پاس آپ کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہو جس کے تھرو آپ شو کر سکیں کہ پیسے یہاں سے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی میسج موجود ہو کہ یہ پہلے مجھے میسج آیا تھا, پھر میں نے اس کا اس طریقے سے کوڈ ٹرانسفر کر دیا, کیونکہ بہت دفعہ تو لوگوں سے کوڈ مانگے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایویڈنسز سیو کرنا ضروری ہے, چاہے آپ وکٹم ہیں آن دا سوشل میڈیا سائڈ, چاہے آپ وکٹم ہیں آن دا فائنینشیل سائڈ. تو ایویڈنسز نہیں ہوں گے تو آپ اپنا کیس کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ ایگزیکٹلی. اس میں یہ بھی ہے نا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں, خاص کر وہ لوگ جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ قوانین ڈیجیٹل ہیں لیکن سزا ڈیجیٹل نہیں ہے, سزا اصلی والی ہے, یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. یہ بھی میرے خیال ہے لوگ ان کو نا آئیڈیا نہیں ہوتا شاید. جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ سائبر لاز کے حوالے سے جب تک ہم بنیادی اویئرنیس نہیں پھیلا دیں گے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سلمان صاحب کہ میں نے بہت ساری یونیورسٹیز میں مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا. بالکل. میں نے بہت سارے جگہوں پہ پڑھایا اور میں ہمیشہ جا کے میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بیسک آسان ہم لینگویج میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک بیسک اویئرنیس کریٹ کر دیں اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ ہماری کوشش ہوئی. دیکھیں یہ وہ انیشیٹو ہیں جو انسٹیٹیوٹس نے, جو تعلیمی اداروں نے اپنے لیول پہ لیے, یونیورسٹیز نے اپنے لیول پہ لیے. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں. جیسے آج آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ٹاپک جو ہے یہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرے گا. اسی طریقے سے ٹی وی شوز نے بھی بہت سارے اپنے چینلز نے بھی بہت سارے ٹی وی شوز اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر کیے. تو یہ اویئرنیس کی تمام میں سمجھتا ہوں اسٹیپس ہیں, اور ہم ابھی کافی لیٹ ہیں. ہم 2022 میں اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, تو جب کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے. ہم بہت ساری ابھی جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ سائبر کرائم کیا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا, جو آپ کی مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے, ہم سب کے سب جو اپلیکیشنز مختلف یوز کرتے ہیں, کوئی بھی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا تو وہ اس میں ظاہر ہے وہ سارا لکھا ہوا آتا ہے کہ جی اس میں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, تو ڈو یو ایگری. بتائیں آپ مجھے کون بندہ ہے جس نے وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کوئی 25 40 50 پیج جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑھے ہوں؟ کوئی پڑھتا ہے؟
کبھی بھی نہیں پڑھتا, بالکل ایسا, اور سیدھا ایگری کا بٹن دباتا ہے. ایگری ہونے کے یعنی ایگری کر جانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے اپنے مائکرو فون, آپ نے اپنے کیمرہ, ہر چیز کی پکچر شیئر کرنے کی آپ نے اس ایپ کو اجازت دے دی ہے. اب وہ ایپ آپ کے سارے ایپ نکال کے جو ہے نا وہ سامنے کبھی بھی رکھ سکتا ہے. بالکل ایسے. دیکھیں اس میں کیونکہ کافی دفعہ یہ سوال جب بھی پوچھا گیا تو میں نے اس میں ایک میں بات اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پاپولر اپلیکیشنس کو استعمال کرتے ہیں تو پاپولر اپلیکیشنس کے اندر ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا جو ڈیٹا وائلیشن ہے یہ نہیں ہوگا. جیسے ہم پاپولر اپلیکیشنز جب تک کہ سائبر اٹیک نہ ہو جائے کوئی, جب یس ہم پاپولر اپلیکیشنز جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ہیک نہ ہو جائے وہ. یس ایگزیکٹلی. اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم فوری طور پہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں نہیں کرتا. ہم یہ تو دیکھیں نا یہ آپ کے حد تک تو اویئرنیس ہے, یہ جو آپ کے کویسچنز بھی ہیں, کوئی جاننے والا جس سے میں کبھی ایسا ہو کہ نہ ملا ہوں جی تو میں اس کی فرینڈ ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. بالکل. دیکھیں سلمان صاحب یہ تو دیکھیں یہ آپ کے جو سوالات بھی ہیں وہ بھی یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ تک بنیادی اویئرنیس موجود ہے. اب ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا بہت سارا جو اسپیشلی معصوم لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پراپر یہ نہیں آئیڈیا کہ ایک فون جو ہے, میں ایک آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیٹا, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کسی پہ ٹرسٹ کر جاتے ہیں, کوئی دوستی میں ٹرسٹ کر لیا, ریلیشن شپ میں ٹرسٹ کر لیا اور اب جو ہے ویڈیوز بھیج دی اور لکھ دیا کہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا. اب یہ ہوتا ہے نا, دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا. اب یہ سب سے بڑی اویئرنیس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ شیئر نہ ہو, یا ہو سکتا ہے وہاں سے وہ ویڈیو کسی کو نہ بھیجی گئی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس فون میں وہ ویڈیو گئی ہو فون چوری ہو سکتا ہے, وہ فون کسی غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے. سب سے بنیادی اویئرنیس یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو تیاری نہ کریں. بالکل. اور اس کا ایک بہت بڑا کیس جو ہم نے خود جس سے ہم نے دیکھا ہے, وٹنس بھی کیا ہے, وہ ایک پاکستان کی ہی مطلب یعنی کہ ایک سیلیبریٹی ہیں ان کا ہے, جس میں ان کی کچھ ایسی ویڈیوز تصاویر جو تھیں جو کہ پرائیویٹ ظاہر چیزیں تھیں, وہ اپنے ہی فون میں ان کے سیو تھیں, لیکن ان کا فون غلط ہاتھ میں گیا یا ان کا آئی کلاؤڈ کسی نے ہیک کر لیا, جس کی وجہ سے آج وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہیں, وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں. انہوں نے اپنا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. لیکن اس کرب سے جو گزرنا پڑا, مجھے یاد ہے جب یہ ہوا تو بیکاز آئی نیو ہر, آئی نو ہر, تو میں نے ان کو فون کر کے صرف اتنا کہا کہ جسٹ ٹرائی ٹو بی ریلیکس, اور آپ کوشش یہ کرو کہ اپنے سارے رابطے بند کر دو, ایک آدھ ہفتے کے لیے چھوڑ دو, کیونکہ ظاہر ہے میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, نو ون کین کنٹرول. اور انہوں نے اس چیز پر عمل کیا. پھر کچھ عرصے بعد شی از بیک آن سوشل میڈیا, سارا سب کچھ مطلب ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ ماشاء اللہ وہ اپنا حجاب کرتی ہیں, اور ان کا کام بھی تھوڑا سا جو ہے وہ چینج ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلطی تو اپنی ہی تھی, وہی والی آپ کی بات کہ یار آپ کا اپنا فون ہے, لیکن آپ اس پر بھی نہ ٹرسٹ کریں کہ آپ اپنے فون کے اندر کوئی ایسی چیزیں خود بنا کے سیو کر دیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں میرا ہی فون ہے, چوری ہو گیا, ہیک ہو گیا, یا لوگ سمجھتے ہیں ہم نے فون کو فیکٹری ڈیفالٹ پہ ریسیٹ کر دیا ہے, اب جا کے ہم مارکیٹ میں بیچ دیں گے. میں تو اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک اپنا فون بھی نہیں بیچا, اس میں ہے تو کچھ نہیں, لیکن پھر بھی یہ بھی ایک اچھی چیز ہے نا کہ لوگ کوشش کریں کہ جو آپ کا ایسا فون جس میں آپ بہت عرصے سے آپ نے چیزیں اپنا ڈیٹا سیو کیا ہوا, آپ اس کو لے جا کے بیچیں نہ مارکیٹ. سلمان صاحب ایک دفعہ اتفاق ہوا, میں نے ڈیجیٹل فورینزکس کو کہیں پہ پڑھایا, تو اس پہ میں نے جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا اس پرٹیکولر ٹاپک کی, تو میرا جب بھی لیکچر ہوتا ہے سائبر پہ میں پہلے اس کی تیاری ضرور کرتا ہوں. صحیح. تو مجھے یہ ایک بڑا زبردست لفظ پڑھنے کے لیے ملا کہ ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. اس کے بعد یہ مجھ سے بہت سارے لوگ جب میں کہیں پہ پڑھانے کے لیے جاؤں کہ سر اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے, اگر اس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا. آپ بھی ایون کہ کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جہاں پہ آپ کہیں گے کہ کوئی شخص آئی پی ایڈریس سے لوکیٹ ہو سکتا ہے, لوگ نیچے آپ کو 10 سے 12 ڈفرینٹ کمنٹس میں بتائیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے مس یوز. دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ رادر دین کہ آپ اس ڈسکشنز کی طرف جائیں کہ ٹیکنالوجی کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیا کس طریقے سے آپ مس یوز, آپ ان ڈسکشنز کے بعد علاوہ اس بات کی طرف کیوں نہیں آتے کہ ایسا ڈیٹا مت تیار کرو, کسی کا ڈیٹا ایسا مت حاصل کرو
جب آپ کے پاس اپنے موبائل فون میں اپنے حوالے سے یا کسی کا ڈیٹا بھیجا ہوا ایسا ہے تو وہ کسی وقت بھی مس یوز ہو سکتا ہے. اس کو سب سے بڑی بات جو میں نے بتایا, یہ ایک ایسی چیز ہے, بعض اوقات انسان موبائل فون بھول جاتا ہے کہیں پہ, بالکل, بعض اوقات فون چوری ہو جاتا ہے, بعض اوقات جیسے آپ نے بتایا ہیک ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا ڈیٹا فون میں تیار ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جو یہ جو میں نے, چونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس آئے جس میں ایکس ہسبینڈ نے ایکس وائف پہ کیس کر دیا, ایکس وائف نے ایکس ہسبینڈ پہ کر دیا. بالکل, ڈیٹا جو تھا وہ شادی سے پہلے تیار کیا گیا تھا. اب یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے, یہ تھوڑا اخلاقی کہ ہمیں جب پھر شادی ختم ہوگی اور پھر بلیک میلنگ سٹارٹ ہوگی. دیکھیں یہاں پہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک رول آ جاتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ ایسا ڈیٹا, ایسی انفارمیشن مت تیار کریں, نہ کسی کو بھیجیں. اور یہ جو اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں نا ٹرسٹ کرنا, دیکھیں ٹرسٹ کرنے کا جو مطلب ہے وہ کچھ اور ہے. یہ جو ہم ڈیجیٹل سائٹ پہ جو یہ جو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں یہ جتنی ہم نے پہلے گفتگو کی اس کو ضرور سوچا جائے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آج کے ینگسٹر سوچتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھیں آپ کی آگے بہت زیادہ, آپ جو ینگسٹر ہے اسپیشلی اس کا تو آگے بہت زیادہ کیریئر ہے, اس نے آگے اپنی پروفیشنل لائف میں آنا ہے, اس نے وہاں پہ آ کے محنت کرنی ہے, ایک نام بنانا ہے. تو شروع میں ہی اگر آپ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے یا آپ سے ایسی غلطیاں ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا کہ جی الیکٹرانک میڈیا, وہاں پر تو چلو آپ پیمرا کے تھرو بہت کچھ, مطلب یعنی کہ ایون ڈیفیمیشن کے بھی کیسز ہوئے ہیں. خیر پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے, باہر ملک میں تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. ادھر تو آپ نے فیک نیوز یا آپ نے کوئی ڈس انفارمیشن یا غلطی ہو گئی تو آپ کو اپولوجائز کرنا ہی کر رہا ہے, اور اسی انداز میں کرنا ہے. جیسے ہم نے کچھ کیسز دیکھے ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, جو میرا خیال ہے ARY چینل نے معافی مانگی تھی شکیل صاحب سے غالباً, کچھ اسی طرح کا تھا کہ وہ انہوں نے کوئی ایسی خبر کی تھی یعنی کہ جو آن ایئر کی تھی, اور اس پہ معافی مانگنی پڑی ان کو. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو چلو آپ پیمرا کے تھرو کر لیں, لیکن سوشل میڈیا پہ چلنے والی چیز یہاں تو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جس کی جو جی میں آئے, آپ سے کوئی خوش نہیں ہے, آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا یار میں بزی ہوں, میں کیس نہیں لے رہا, کل کو وہ جا کے لگا دے گا وہ زین قریشی تو بہت ہی جو ہے نا وہ کرپٹ قسم کے انسان ہے, اور یہ اس کا نتیجہ ظاہر ہے وہ 1000 2000 5000 لوگوں تک یہ میسج تو ان کا پہنچ گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ریورسل نہیں ہے. بالکل, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی چیز لگا دی جاتی ہے اور جب اس کو 1500 2000 3000 بندہ شیئر کر دیتا ہے, تو پھر اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور وہ پھر خود شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, پھر اس کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ملینز میں چلی جاتی ہے. پھر آپ کتنے لوگوں کو پکڑو گے, اور بعد میں جا کے پتہ یہ چلتا ہے کہ خبر ہی فیک تھی. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک چھٹی کی خبر چلا دیتے ہیں کہ صبح نیشنل ہالیڈے ہے, بالکل اس طرح کی خبر چلا دیتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ دیکھا گیا لوگ یونیورسٹیز کے اندر پیپرز کو کینسل کروانے کا نوٹیفیکیشن چلا دیتے ہیں. کئی لوگوں کا کیریئر بھرمار ہے, فیک نیوز افیکٹ کر جاتا ہے. اور بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی اس میں مطلب ہیں کہ وہ تکے لگا کے اور اس طرح کر کے چیزیں پھیلا دیتے ہیں. ذرا اس طرف بھی سلمان صاحب دیکھیں کہ اکثر اوقات ہمارے سامنے جو سوشل میڈیا پہ نیوز آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی کچھ ہے, جس پہ لکھا گیا ہوتا ہے ایک بہت بڑی خبر آ گئی, بالکل کلک اور بیٹ. جب ہم انفارمیشن کو اوپن کرتے ہیں, نیوز کو اوپن کرتے ہیں, تو آگے ہمیں پتہ چلتا ہے خبر کسی اور ملک کی ہے. ایگزیکٹلی, جس نے صرف تھمبنیل دیکھا ہے جی, اس کا پرسیپشن تو وہ بن گیا کہ اچھا یار یہ یوں ہو گیا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جو سنجے دت کا جو معاملہ تھا جس میں وہ فلم سنجو بھی بنی, وہ کیا کہا تھا کہ جی اخبار نے ہیڈ لائن لگا دی تھی, لیکن اس کے آگے جو کویسچن مارک تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کویسچن مارک تھا, لیکن اس کویسچن مارک نے سنجے دت کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اس قسم کی نیوز شیئر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی پھر زندگیاں کیسے خراب ہو جاتی ہیں, لوگوں کے کیریئرز خراب ہو جاتے ہیں, لوگوں کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے, لوگوں کا کام متاثر ہو جاتا ہے, ان کی اپنی فیملی لائف ڈسٹرب کر جاتی ہے. صرف وہ شخص جو یہ انفارمیشن لگا رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ,
میرا خیال ہے اس شخص کو اگر وہ شاید وہ یہ لگانے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لینا کہ مجھے یہ جو تھوڑی دیر کی پاپولیرٹی ملنی ہے اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑا افیکٹ اس شخص پہ پڑنا ہے جس کے بارے میں انفارمیشن یہ لگا رہا ہوں, کوئی بھی اس کا دوست ہو سکتا ہے, اس کا کولیگ ہو سکتا ہے, اس کا کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے, اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. زین یہ جو اتنے بڑے بڑے مطلب لوگ جرم وہ کر دیتے ہیں, ہر جانے کے نوٹس بھیج دیتے ہیں اسی طرح کے ڈیفیمیشن کے لیے کہ جی آپ 14 دن میں معافی مانگیں یا 7 دن میں معافی مانگیں یا اتنے پیسے پے کریں کہ میں آپ پہ 1 ارب کا 10 ارب کا, ٹھیک ہے, خان صاحب پہ بھی ہوا کوئی مطلب یعنی کہ پولیٹیشین ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. یہ کبھی دیے ہیں کسی نے یا کبھی ہوا ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہاں جی یہ 1 ارب روپے آپ ان کو دینے کے پابند ہیں, یا صرف یہ بس کاغذوں میں ہوتا ہے؟ سر دیکھیں میرے خیال کے مطابق جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں ان میں بھی بہتری کی ضرورت ہے. اسپیشلی ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے کسی کے بارے میں پرنٹ میڈیا میں بات غلط لکھ دی گئی ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بات ایسی اس کے بارے میں آن ایئر چلی گئی ہے. اب جب تک آپ دیکھیں ایک چیز ہے لاز بہتر ہو, دوسری چیز ہے پھر ان کا امپلیمنٹ بھی ہو. اب لاز میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اس طرف بھی ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ جو پروسیجر ہے کورٹس کا وہ اتنا لینتھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو یا اگنور کر دیں یا پھر ہم جو ہے وہ سمپلی جو ہے وہ کوئی اور آپشن کی طرف چلے جائیں جس میں ہم بھی اس کے خلاف کوئی خبر شائع کروا دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو بہتری یہ ہے وہ بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لاز میں بہتری آنی چاہیے. دیکھیں ایسے کوئی شخص بھی اٹھ کے کوئی خبر شائع کر دے یا لگا دے یا آپ کو ڈیفیم کر دے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کی گئی ہے. دیکھیں آج ہم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 اور سائبر کے حوالے سے اس لیے زیادہ بات کریں کہ اب سر وہ ٹرینڈ بدل گیا ہے. اب خبریں اخباروں میں نہیں لگتی, الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آتی. الیکٹرانک میڈیا ابھی بھی جو کام کر رہا ہے وہ اپنے حدود کے اندر جو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں جاتے. وہاں پر آپ کی یعنی کہ کریڈیبلٹی کی وجہ سے رسپانسبلٹی زیادہ ہے وہاں پہ, سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بلکہ وہاں پہ دیکھیں ایک خبر جب بھی تیار ہوتی ہے تو وہ پراپر ایک پروسیجر سے چلتی ہوئی جو ہے وہ نیوز روم تک آتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے دیکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو شخص خبر لکھ رہا ہے لگا رہا ہے, اب ایک اور مسئلہ بھی آ گیا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جنہوں نے اسپیشلی یوٹیوب پہ چینلز بنائے ہوئے تھے انہوں نے بھی کوریج سٹارٹ کر دی اور پھر آبویسلی وداؤٹ اینی ٹریننگ ظاہر ہے وہ, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کویسچن آتا ہے وہ اسی وقت پوچھ لیتے ہیں اور پھر وہ اسی طریقے سے جو کویسچن کا جواب دیا جاتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. خبر میں اتر کے دکھا رہے ہوتے ہیں یہ فلاں کی خبر ہے, دیکھیے اتنا اس کا سائز ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اسی جگہ پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی ہم اس کی ڈسکشن کرتے ہیں نا سر, تو سلمان بھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پراپر ریگولیشن ہے نا اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو سب سے پہلے اس سائبر سپیس کی ریگولیشن کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کی ڈیفیمیشن کے معاملات آ جائیں, کوئی ان کی ذاتیات کے اوپر جو لوگ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ وہ چیزیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لاز جو ایون کے سائبر لاز ہیں ان کو بھی بہتر کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے نا زین, جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور یہ کیسز ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلے ہونا شروع ہو جائیں, سزائیں ملیں گی جو ریسنٹ پاس میں ملی بھی ہیں, جن لوگوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے, خواتین بھی ایسی ہیں کہ بلیک میل جو ہے نا ہوئی ہیں. جب بائی دا وے میں ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ کہ یہاں ہراسمنٹ تو ظاہر ہے خواتین کی ہوتی ہے, مردوں کی بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ مردوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے, تو وہ کیا کریں؟ مثال کے طور پہ کہ جی زین صاحب کا دفتر ہے, زین صاحب نے کسی کو جو ہے نا وہ کسی بھی خاتون کو کسی وجہ سے فائر کر دیا کہ نہیں جی یہ ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے, یا ان سے کوئی بھی ایسی کوئی جو ہے نا وہ غلطی سرزد ہوئی ہے کہ یہ اب ہم ان کو نہیں رکھ سکتے. وہ پتہ چلا اگلے دن جا کے وہ الزام لگا دیں زین پہ کہ جی زین صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہراسمنٹ کی ہے اور اس میں آفس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو زین صاحب کدھر جائیں پھر؟ دیکھیے سلمان صاحب, ایک بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو وکٹمز ہوتی ہیں وہ تو خواتین ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ پرسنٹیج میل کی بھی ہوتی ہے جو وکٹم ہوتے ہیں اور صحیح وکٹم ہوتے ہیں وہ. اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ سوسائٹی میں جب ہم بات کرتے ہیں وکٹمائزیشن کی, تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, جو گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے کہ جب آپ نے سزا کا کنسیپٹ شروع کیا, پنشمنٹ کی بات کی, تو پنشمنٹ بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ دیکھیے پنشمنٹ ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے کہ یہ مت کرنا, یہ اس شخص نے کیا تھا, اس شخص کو اتنی سزا ہو گئی تھی, عبرت.
ہر شخص لیسن لرن کرتا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, ایک کافی سال پرانی بات ہے, تو جب میں نے لیکچر ختم کیا اور میں نے یہ والی بات وہاں پر کی, تو مجھے ایک بڑا اچھا سوال اس یونیورسٹی کی اندر ایک ٹیچر تھیں, انہوں نے مجھ سے بڑا اچھا سوال انہوں نے مجھ سے کیا, اور بلکہ انہوں نے ایکسپلین کیا پھر اپنے کویشچن کو. اچھا. اور وہ میرے لیے بڑی لرننگ کا ایک ایکسپیرینس تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ کیوں لوگ جو عام طور پہ پنشمنٹ جن کو ہو بھی جاتی ہے ان میں ڈیٹرنس کیوں نہیں آتی, یا ریونجس ہو جاتے ہیں, یا ریبیلیس ہو جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ بہت سارے لوگ جو کسی پرٹیکولر آفینس کے اندر جیل میں جاتے ہیں, جیسے کسی کوئی شخص ہراسمنٹ کے معاملے میں اندر چلا گیا یا کسی اور معاملے میں چلا گیا, جب تک اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس وجہ سے وہ اندر آیا ہے اور اس نے کیا چیز باہر نکل کے نہیں کرنی, تو وہ اپنے رویے کو کیسے تبدیل کرے گا. وہ تو یہی بیٹھ کے سوچتا رہے گا کہ یہ جو میرا کیس تھا یہ مجھے غلط سزا ہوئی, یہ تو مجھے اندر نہیں آنا چاہیے تھا, یہ میں جیل میں غلط بھیجا گیا ہوں. دیکھیں کیسز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے خلاف غلط کیسز ہوتے ہیں جن میں وہ چلے جاتے ہیں, لیکن جب ہم ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ریفارم کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا اس شخص کو کہ بھائی یہ آپ نے رویہ اختیار کیا تھا, یہ آپ کے ایلیگل ایکٹس تھے, یہ آپ ریپیٹ نہیں کریں گے. اگر کسی کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو اس کو سائیکولوجیکل جب تک ہیلپ نہیں ملے گی تو وہ سوسائٹی کا باہر نکل کے کیسے ایک اچھا ممبر بنے گا. اگر کسی کو کوئی شخص ایسے کرائم میں انوالو ہے, اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اس کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو اس جگہ پہ ہیلپ کرنی پڑے گی, اس کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس سے اچھے رویے کی توقع کریں. تو یہاں پہ جو ایک ڈیٹرنس کا کنسیپٹ ہے, چاہے میل وکٹم ہے چاہے فیمیل وکٹم ہے, تو سر میرے خیال کے مطابق وہاں پہ ہمیں ہر جگہ پہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ تبدیلی ہی کی تو کوشش تھی, جو یہ جو پیکا یا پیکا جسے کہتے ہیں, لاس کی امینڈمنٹ سے تھوڑا آگے چلے جائیں, ہمیں وہاں پہ ججز کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اس سے بھی آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں, ہمیں لائرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمیں اس فیلڈ میں جو لائرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی مزید گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی بھی ٹریننگ ورک شاپس ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں جو نالج ہے نا سر, اس کو روکنا نہیں چاہیے. اس کو جس حد تک ہم پھیلا سکتے ہیں, جو اچھا نالج ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے, جس سے ہم کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اسپیشلی سائبر کے حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے پرٹیکولر جس میں ہمیں کوئی شخص جو کہ جب وہ ایک اپنی پریکٹیکل فیلڈ کی طرف آ رہا ہو, اس کو سر بیسک نالج ہونا چاہیے, تاکہ جو ایسے معاملات ہیں نا جس میں کسی کے اوپر کوئی غلط ایلیگیشن آ گیا, کسی کے اوپر کوئی غلط الزام لگا دیا, ایٹ لیسٹ لوگوں کو تو ایک سال یہی نہیں سمجھ آتا کہ اب ان کے پاس ریمیڈی کیا اویلیبل ہے. اچھا پھر کچھ لوگ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے, وہ پھر اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ عزت کا معاملہ ہے. پھر اس طرف بات آ جاتی ہے. دیکھیں بنیادی شوق میں چلے جاتے ہیں لوگ بہت سارے جن پر غلط الزام لگے. بالکل ایسا ہے. پھر دیکھیں جب ہم اسپیشلی ایک اور جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے جب لوگوں کے معاملات آتے ہیں تو وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فیملی کو نہ پتہ چلے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے معاملات میں فیملی کو, خواتین کی, مردوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا ڈیٹا جو ہے کسی کے پاس ہے اور وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے, رادر دین کہ فیملی یہ کہے کہ ایسا کیوں کیا, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب آپ اس کی ہیلپ کریں, اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, رادر دین کہ جو بلیک میلر پیسے مانگ رہا ہے وہ تو مانگتا رہے گا, رادر کہ وہ اس کے پاس پیسے جاتے رہیں اور وہ اس طریقے سے اور جو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بری جو ایگزامپلز ہے وہ سیٹ کرتا رہے, اس کے خلاف تو فوری کارروائی کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے زین, بس کافی لمبا لیکن دلچسپ مطلب یعنی کہ ہمارے یہ پوڈ کاسٹ ہے کیونکہ بہت سارے ایشوز اس میں ایڈریس کیے ہیں آپ نے. یہ جو میمز بنتے ہیں ٹھیک ہے, وہ لوگ مذاق تو ٹھیک ہے جی اڑ گیا سب کچھ ہو گیا فنی وے میں, اس پر بھی کوئی لا ہے کہ کوئی کچھ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں لگا, خان صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو بھی, ان کو کوئی میم اچھا نہیں لگے تو وہ کہیں کسی جگہ جا سکتے ہیں کہ یہ بھائی سلمان صاحب اصل میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو پرائیویسی کی جب بات آتی ہے نا تو ہم ذرا اس طرف ذرا تھوڑی سی توجہ دیں کہ پرائیویسی کے حوالے سے ہم نے دیکھا لوگ زیادہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, ایک تیسرا شخص ریکارڈ کرنا شروع ہو گیا. ہم کسی ایونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی تیسرا شخص, میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, وہ ریکارڈ کرنا شروع ہو گیا. سڑک پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا.
دیکھیں کہیں بہت ساری چیزوں میں نا میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی پرائیویسی جو ہے نا اس کو بریچ نہ کیا جائے, وہ متاثر نہ ہو. اب جب ہم یہ اب ذکر کرتے ہیں ایسی ویڈیوز کا جس میں لوگوں کا مذاق بنا دیا جاتا ہے, پیچھے سے آواز کوئی اور چلا دی جاتی ہے, میوزک لگا دیا جاتا ہے, تو یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ڈیفیمیشن ہے. ایک شخص جس کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں, ایک شخص ہے اس نے یہ بات کہی نہیں, آپ نے چلائی کسی اور پرسپیکٹو میں دی ہے. ایک شخص ہے اس نے کسی قسم کا ایسا کوئی ایکٹ کیا ہی نہیں, آپ نے بات آدھی کٹ کر کے اور دوسری بات اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو ایک لوگوں کے لیے ہنسنے کا ایک مٹیریل تیار کر دیا کہ لوگ آپ کی پیج کی فالوئنگ بھی بڑھے گی, آپ کی اپنی فالوئنگ بھی بڑھیں گی, سوشل میڈیا کے فالوورز بھی بڑھیں گے. اس چکر میں آپ نے کسی شخص کو جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھا خاصا جو ہے وہ کسی کوئی پولیٹیشین ہے یا وہ کوئی اس کی شہرت ہے کسی بھی اس کے پرٹیکولر پروفیشن کے اندر, آپ نے اس کو راتوں رات جو ہے آپ نے اس کو ڈیفیم کر دیا. دیکھیں کچھ جگہوں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک پرٹیکولر کسی ویڈیو کی وجہ سے پاپولر ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ویڈیو کی وجہ سے ان کا پورے کا پورا کیریئر امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو میرا اس میں صرف کہنا یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو موبائل فون کا ویڈیو کا استعمال ہوتا ہے, ایک تو اس نے ہماری پرائیویسی بالکل ختم کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایون کہ بہت سارے جو لوگوں کی کلوز گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ بعض اوقات بات کھل کے نکل کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہ ہر ٹائم ریکارڈ بالکل. تو اس میں میں سمجھتا ہوں لوگ جو اس قسم کی ویڈیوز کو تیار کر لیتے ہیں یا کسی کی پرائیویسی کو بریچ کر لیتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لا جو ہے وہ موجود ہے. صرف جو بنیادی ایک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ ایسے کام کیے جائیں جس سے کسی کی ذاتی زندگی پہ اثر پڑے, جس کے ذاتی بزنس پہ اثر پڑے, اور بے شک کوئی شخص ریونج میں آ کے ایسا کر رہا ہے اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. صحیح ہے ذہن, لیکن الحمدللہ قوم میں ایسے بہت سارے ماشاءاللہ سے ڈھیٹ لوگ موجود ہیں جو یہ باتیں سن کے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. یہ المیہ ہے. یہ جو کیسز آتے ہیں ذہن, یہ ظاہر ہے آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں, آپ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. فیسز وغیرہ بڑی کوئی ہوتی ہیں ہائی کہ یہ کہتی ہے یار یہ موٹی اسامی آئی ہے اس کو تو میں نے ایسا بھی ہوتا ہے؟ سر نہیں سلمان صاحب, یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اس میں نا 1 ارب کا کوئی کیس کر رہا ہے, نہیں سلمان 1 کروڑ تو بنتے ہیں. نہیں سلمان صاحب دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کیس آئے جس میں اسپیشلی اگر کوئی ینگسٹر ہیں یا کوئی بھی, دیکھیں پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پھر ایز اے لائر ہو کے نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ جو بچہ ہے اس کو آپ عدالت میں کس طریقے سے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں, رادر دین کہ جو فوکس آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچہ اس مسئلے میں پھنس گیا ہے یا اس کو کسی نے پھنسا دیا ہے, آپ اس کے لیے بیٹر لیگل ریمیڈیز کیا داد رسی ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر میں یہ مانتا ہوں کہ جس کام کے بارے میں آپ کو نالج ہے نا ہمیشہ اسی کے اندر رہنمائی فراہم کریں. اگر آپ کے پاس جیسے میرے پاس اگر کسی پرٹیکولر فیلڈ کا نالج موجود نہیں ہے اور میں اس کے اوپر بھی آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں سلمان صاحب کو کہ سلمان صاحب اس میں ایسا نہیں, آپ ایسے کر لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ فیئر ان گیونگ اوپینینس ٹو مائی کلائنٹس. بالکل. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا پرٹیکولر فیلڈ ہے اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اتنا نالج ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے, چاہے وہ کمپلیننٹ ہے چاہے وہ وکٹم جو بھی ہے, اس شخص کو آپ بنیادی طور پہ اسسٹ اس طریقے سے کریں کہ وہ شخص جو ہے وہ اس پہ پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ فیس اور یہ فیکٹرز آپ نکال دیں. آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہونا چاہیے. دیکھیں جو سائبر کے کیسز ہوتے ہیں, میں ان کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتا چلوں, یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی ہر بدلتے دن کے ساتھ چینج ہوتی ہے. بالکل. اور ٹیکنالوجی میں کوئی بھی چیز ایسی آ سکتی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو میں اور آپ وہ اپلیکیشنز ہم استعمال نہیں کرتے, لیکن جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیس بنیادی طور پہ ہے کیا, آپ اس میں پراپر اسسٹنس اس کو دے سکتے نہیں, تب تک اس کو نہیں لینا چاہیے. پاکستان میں تو پہلے یہ بھی ہوتا تھا نا کہ اگر اب تو نہیں ہوتا ظاہر ہے, اب تو وہ قانون شہادت میں آئی تھنک میرے خیال شامل ہو گیا ہے, ورنہ آپ کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اس وقت تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سائبر کی, تو سائبر میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے, ڈیفینیشنز میں آپ کو ملے گا انفارمیشن. تو انفارمیشن کا مطلب کیا ہے, ساؤنڈ, وائس, آڈیو, تو یہ تمام چیزیں اس انفارمیشن کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. اور جب کبھی اس انفارمیشن کا بریچ ہوگا
کسی کی کال ریکارڈ بائی نکال دی جائے گی, کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کسی نے کال کو ریکارڈ کر لیا ہے, وہ باہر اس کو کوئی شخص جو ہے وہ وائرل کرنے کی کوشش کرے گا, تو پھر یہ انفارمیشن سسٹم اور کا ان آتھرائز ایکسیس ہے, انفارمیشن کا بریچ ہے, پرائیویسی کا بریچ ہے. تو یہ بہت سارے کیونکہ ٹیکنیکل اسپیکٹ ہیں اس میں, کیونکہ میں نے انفارمیشن کی ڈیفینیشن اس لیے بتائی کہ یہ بھی ایک انفارمیشن سننے والوں کے لیے آ جائے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس میں وائسز بھی آتی ہیں, اس میں آڈیوز بھی آتی ہیں, اس میں میسیجز بھی آتے ہیں, اس میں ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دیٹ انفارمیشن. آپ نے سب چیزوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے, اب جاتے جاتے ایک ڈیفینیشن بتا دیں, کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے نزدیک؟ سلمان صاحب, کامیابی جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے, یہ میرا جو ابھی تک کا پرسپیکٹیو ہے یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے آپ کی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں, آپ کے استادوں کی دعائیں ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ کی محنت ہوتی ہے, اور سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے. جب آپ ایک نیک نیت کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ہے, آپ کامیاب ہوں گے. آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے کہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں وہ نیک نیت کے ساتھ کرنے لگا ہوں, میں اس میں محنت کروں گا, اور میں ریزلٹس کے اوپر ڈپینڈ ہونے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کے اوپر ڈپینڈنٹ زیادہ رہوں گا. اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ شروع میں آپ کو یہ لگتا ضرور ہے کہ ایک جو منزل ہے وہ دور ہے, آپ کو لگتا ضرور ہے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ پاتھ سے آپ کو گزر کے جانا ہے, لیکن جیسے جیسے آپ چلنا سٹارٹ کرتے ہیں, آپ اپنے جو آپ کے رولز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, آپ محنت کرتے رہتے ہیں, آپ اپنی نیت کو صاف رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگوں کی دعائیں شامل ہوتی رہتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک آپ اچھے کام جب کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے کام بھی آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کامیابی آسان ہو جاتی ہے. کامیابی کی ہر بندے کے لیے, جو ہر ایک شخص کے لیے جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے. میرے نزدیک جو ریئل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں. میرے نزدیک اچھی کامیابی یہ ہے کہ لوگ آپ کا جہاں بھی نام لیں وہ اچھے لفظوں میں لیں. میرے نزدیک تو کامیابی کی ڈیفینیشن, انسان تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ کسی ایسی جگہ پہ یا کسی ایسے اس کے بارے میں لوگ پرسیپشن ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے کام میں بھی آنیسٹ ہے, یہ کام بھی محنت سے کرتا ہے, اس کو کام بھی آتا ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں. پرسیپشن کا بدلنا ضروری ہے, اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے کہ ایک جرنلسٹ, ایک میڈیا ورکر, ایک جو وکیل ہے, وہ جب لون لینے جائے تو اس کو لون مل جائے, ٹھیک ہے, اس کو یہ نہ کہا جائے نہیں یار اس کو لون نہیں دینا, پھنس جائیں گے ہم, ٹھیک ہے, اس نے واپس نہیں کرنا, یا پھر اس نے ایسی وہ شقیں نکالنی ہے کہ ہم پھنس جائیں گے. اور مالک مکان سکون سے کہہ رہے آپ وکیل ہیں, آئیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ یہ نہ ہو کہ نہیں یار انہوں نے پھر گھر نہیں خالی کرنا ہمارا, ہم تو مارے جائیں گے. یہ ایک پرسیپشن ہے, بڑا غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے. ہم سب انسان ہیں, ٹھیک ہے. زین قریشی, آپ باتیں سن کے اور اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ماشاء اللہ از اے لرنڈ پرسن, اور ان کے عزائم بڑے اچھے ہیں. تو کیوں نہ پھر یہ کہ ایسے لوگ جو کہ پرسیپشن بدلنا چاہتے ہیں, ہم بھی ان کا ساتھ دیں, سب مل کے. ہم سب کا پرسیپشن اچھا ہوگا تو پاکستان کا پرسیپشن اچھا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محتاط نہ ہو. محتاط ہونا ہے, ہر چیز میں محتاط ہونا ہے, آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنا جو فون یوز کرتے ہیں, آپ کہیں سائن کرتے ہیں, کہیں انگوٹھا لگاتے ہیں, آپ کسی سے بات کرتے ہیں, وائس نوٹ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے, کیونکہ آپ کے ارد گرد بڑے بڑے فراڈ موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. زین, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن میٹ پاکستان. سر, ہاؤ واز اٹ؟ اچھا تھا. اٹ واز ریئلی گڈ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.